مؤدبانہ گزارش کروں گا استاد گرامی حضرت اللہ مولانا ظہیر حسین مصباح صاحب قبلہ کو کہ وہ اپنے واعظانہ اور ناصحانہ کلمات کے ذریعہ ہم سامعین کے وادی قلوب و اذہان کو منور و مجلہ فرمائیں۔ دہگام کے سنی حضرات، خوش نصیب ہو آپ کہ آپ کو اتنی بہترین علمی شخصیت اللہ کی نعمت کی شکل میں ملی ہوئی ہے۔ الحمدللہ عقائد اہل سنت پر پہرا دینا الحمدللہ اللہ نے ان کے حصے میں رکھا ہوا ہے۔ الحمدللہ یہ صرف دہگام کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ 7 سمندر پار جا کر کے بھی دین کا پیغام پہنچا کر کے آئے ہیں۔ افریقہ کی وادیوں میں جا کر کے اسلام اور سنیت کا پیغام پہنچا کر کے آئے ہیں۔ اور بالخصوص میں آپ کو بتاؤں، جب دہگام کی سرزمین پر دیوبندیوں کی طرف سے، وہابیوں کی طرف سے عید میلاد النبی کے موقع پر اعتراضات اٹھے تھے، تو اس وقت اگر کسی مرد قلندر نے ان ناہنجاروں کے خلاف آواز اٹھائی ہے تو یہ وہی مرد قلندر ہے۔ تعظیم مصطفیٰ کانفرنس کر کے ثابت کیا کہ میلاد مصطفیٰ منانا کہاں سے ثابت ہے، جھنڈے لگانا کہاں سے ثابت ہے، جلوس نکالنا کہاں سے ثابت ہے، اور یہ بھی بتایا کہ یہ جو باتیں بیان ہوئی ہے تم ان باتوں کا جواب لے کر کے آؤ۔ کل کا دن گزرا، آج کا بھی دن گزرا، لیکن ابھی تک کوئی آیا نہیں اس کا جواب لے کر کے۔ تو دہگام کے سنیوں میں آپ کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ اگر تمہارے عقائد کی حفاظت آج ہے، الحمدللہ اس میں بیشتر حصہ اس مرد قلندر کا ہے۔ جمبو سر کی سرزمین پر رہ کر کے الحمدللہ بہترین کام کیے ہیں۔ اور بالخصوص میں آپ کی معلومات کے لیے ایک بات بتاؤں کہ ایک مہینے کے اندر تقریباً 3 سے 4 خطبات جاری ہوتے ہیں علماء کرام کے لیے، ائمہ اعظام کے لیے، اور ان تک مواد فراہم کیا جاتا ہے، انہیں مواد پہنچایا جاتا ہے تاکہ وہ جمعہ میں کھڑے ہو کر کے خطاب کر سکیں۔ تقریباً ایسے کئی خطبات، 40 کے تقریباً خطبات جاری ہو چکے ہیں، اور ابھی حضرت کے پاس تقریباً 500 سے زیادہ خطبات ایسے موجود ہیں جنہیں ابھی شائع کرنا باقی ہے۔ الحمدللہ یہ بہترین علمی شخصیت ہے ہمارے درمیان۔ عقائد کے حفاظت کے لیے ہمیں ان کا دامن تھامنا چاہیے۔ دہگام کے سنیوں خوش نصیب ہو کہ اللہ نے آپ کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے، بالخصوص ہمارے لیے بھی یہ نعمت عظمیٰ ہے، یہ بہترین نعمت ہے۔ اس لیے کہ ایک عالم دین اگر اپنے تکیے پر ایک ساعت، ایک لمحہ، 1 گھنٹہ نہیں، آدھا گھنٹہ نہیں، 1 دن نہیں، یا 2 گھنٹے، 2 دن یا 4 دن نہیں، بلکہ صرف 1 ساعت اپنے تکیے پر بیٹھ کر کے کتاب کا مطالعہ کریں تو ایک عبادت کرنے والے کی 70 سالہ عبادت سے بھی بہتر یہ درجہ رکھتا ہے، یہ عالم دین کا کتاب کا مطالعہ کرنا۔ تو بہترین علمی شخصیت، ان کا مشغلہ ہم نے دیکھا ہے، دن رات یہ کتاب کے مطالعے میں رہتے ہیں، اس فکر میں رہتے ہیں کہ کون سی ایسی بات لوگوں تک پہنچاؤں جس بات کی وجہ سے ان کا ایمان بھی محفوظ ہو جائے، ان کی سنیت بھی محفوظ ہو جائے۔ ابھی بھی اگر آپ ان کا بیان سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس کے اندر صرف سنیت ہی نظر آئے گی۔ کہو سبحان اللہ۔ سننا چاہتے ہیں آپ ایسا بیان؟ کہو نا ایک مرتبہ سبحان اللہ، توجہ کے ساتھ سنیے اور ایک زوردار نعرہ لگائیے تاکہ ایمانی حرارت پیدا ہو جائے۔ انشاءاللہ پھر میں حضرت کو مائک دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سنی دعوت اسلامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سادات کرام۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم. لائق صد احترام صدر محفل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد صابر صاحب قبلہ، صدر ادارہ شریعہ بھروچ و قاضی بھروچ، ہمارے نہایت ہی کرم فرما فخر السادات حضرت سید حشمت علی بابا صاحب قبلہ زیدہ شرفہ، رونق اسٹیج علماء کرام، حاضرین و حاضرات محفل، آئیے ہم اور آپ مل کر آغاز گفتگو سے قبل انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ بآواز بلند نذرانہ محبت پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے، جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے. گر جاگ گیا یہ سنی تو ہر طاقت پہ بھاری ہے، گر جاگ گیا یہ سنی تو پھر ہر طاقت پہ بھاری ہے. مت ڈرنا ان بدخواہوں سے، مت ڈرنا ان تنگ راہوں سے، جب ساتھ ہے طیبہ کے والی پھر آگے کیا دشواری ہے. دوستان محترم، میرے اور آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ حضرت مولانا محسن صاحب قبلہ ریحانی کی شادی کے مبارک موقع پر سنی اجتماع میں شریک اجلاس ہے. تھوڑی ہی دیر میں امیر محترم امیر سنی دعوت اسلامی رونق اسٹیج ہوں گی. جب تک حضرت تشریف لاتے ہیں میں کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. میری درخواست ہے کہ آپ میں سے ہر شخص میری گفتگو کے ایک ایک لفظ کو بہت دھیان سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. دوستان محترم، ہمارے یہاں عام طور پر لوگ کھیتی باڑی اور کسانی سے تعلق رکھتے ہیں. میں ایک ایسی سادہ مثال آپ کے سامنے رکھوں جس سے ہر خواندہ اور ناخواندہ شخص بات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکے. ایکو تھوڑا کم کر دیں تاکہ بات ان کی سمجھ میں آئے، اور جتنے لوگ آس پاس کھڑے ہیں اگر انہیں کوئی کام نہ ہو تو وہ بیٹھ جائیں، اور کسی طرح کا کوئی ڈسٹرب نہ کریں. سکون کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں. حضرت آئیں گے تو یہیں آئیں گے.
بالکل دھیان سے توجہ سے بات سننے کی کوشش کریں. دوستان محترم، ایک کسان اور کھیتی باڑی کرنے والا شخص اپنے کھیت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اس سے اپنا روزگار وابستہ سمجھتا ہے. کھیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کسان کتنی جد و جہد کرتا ہے. ابھی بارش کے موسم کو 4 مہینے باقی ہیں. آتے ہوئے میں نے کئی کھیت دیکھے کہ لوگوں نے جو فصل تھی اس کو کاٹ دیا اور زمین کو انہوں نے اتھل پتھل کر کے رکھ دیا ہے. زمین پر انہوں نے ہل بھی چلایا، زمین پر انہوں نے ٹریکٹر بھی چلایا. ان سے پوچھا جائے کہ ابھی تو موسم بہار کو، بارش کے آنے کو 4 مہینے دیر ہیں، آپ ابھی سے فصل کی یہ کون سی تیاری کر رہے ہیں؟ تو کسان کہتا ہے کہ بیج ڈالنے سے پہلے زمین کو اس طریقے سے اتھل پتھل کرنا ضروری ہے. کسان بیج ڈالنے سے پہلے زمین میں ہل چلاتا ہے، ٹریکٹر چلاتا ہے، زمین میں مٹی کو اوپر نیچے کرتا ہے، زمین کا لیول برابر کرتا ہے، پانی کس طرف سے آئے گا کس طرف سے جائے گا اس کا مکمل اہتمام اور نگرانی رکھتا ہے. سارا کچھ وہ اس گرمی کے دنوں کے اندر اپنا پسینہ تو کیا خون تک لگا دیتا ہے. ساری محنت کریں. میرے سنی جنتی بھائیوں، مجھے دل سے بتانا، اگر تم ساری محنت کرو اور اس کے بعد بیج ہی نہ ڈالو اور پھر تم یہ امید لگا کر بیٹھو مولانا ہم نے تو بڑی محنت کی ہے، گرمی کے دنوں میں پسینہ بہایا ہے، ہم نے تو بڑے جتن کیے ہیں، گرمی کی شدت نہ دیکھی، دوپہر کی بھوک نہ دیکھی اور محنت کر کے زمین کو تیار کیا ہے، اب بیج نہیں ڈالا تو کیا ہو گیا؟ دیکھنا بیج کے بغیر بھی ہماری فصل کیسے اگتی ہے، ہمارا کھیت کیسا ہرا بھرا ہوتا ہے. کیا کسانی کرنے والوں میں سے کوئی بھی کسان، اگرچہ آپ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ نہیں کرتے، اگرچہ آپ احادیث طیبہ کو رات دن نہیں پڑھتے، اگرچہ آپ فقہ کے اصول، ضوابط اور قوانین کو نہیں پڑھتے، مگر کیا کسانی کی یہ مثال آپ کی سمجھ میں نہیں آتی؟ کیا کھیتی باڑی کی یہ مثال آپ کے ذہن و دماغ میں نہیں آتی؟ درود شریف پڑھ لے ایک مرتبہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. سے بنجر سینے آباد ہو جائیں گے، زرخیز زمینوں پر انشاءاللہ گلشن آباد ہو جائیں گے. دھیان سے سنو، میں اس بات کو دہگام والوں اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ قرآن و سنت کے رموز، قرآن و سنت کے اسرار، غوامض اور باریکیاں ممکن ہیں کہ آپ کی ان تک نظر نہ جائے، مگر کیا یہ کسانی کی مثال آپ نہیں سمجھتے ہیں؟ ایک شخص ساری محنت کرے مگر بیج نہ ڈالے، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کسان ساری محنت کر کے فائدہ اٹھانے کی امید رکھتا ہے تو پھر وہ بیج بھی ڈالتا ہے. اور اے دہگام کے میرے سنی جنتی بھائیوں، میرے لب و لہجے کو سمجھنے کی کوشش کرنا. کیا بیج ڈالنے کے بعد بھی آپ بے فکر سو جاتے ہو؟ بیج ڈالنے کے بعد رات دن پھر کھیت کی نگرانی کرتے ہو، کہیں بھونڈ اور جانور آ کر کے بیج نکال نہ دیں، کہیں پرندے آ کر کے اس بیج کو زمین سے باہر نہ کر دیں. جیسے ہی کوپلیں نکلنا شروع ہو گئی
آپ نے عمدہ سے عمدہ دوائیاں ڈالنا شروع کر دی کہ کہیں جراثیم بیج کو ختم نہ کر دیں۔ جب یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آتی ہیں، ہزارہا دلائل کی روشنی میں اے مجمع اہل سنت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کھیتی سے فائدہ اٹھانے کے لیے ساری محنت کرنے کے بعد جو بیج کی حیثیت ہوتی ہے دین کے اندر، اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد نماز کی محنت بھی کرو، روزے کی مشقت بھی اٹھاؤ، حج میں پیسہ بھی لگاؤ، حج میں اپنی زندگی کا وقت بھی لگاؤ، ساری کچھ محنتیں کرو، لیکن جس طریقے سے زمین میں محنت کرنے کے بعد بیج کی جو ویلیو اور اہمیت ہوتی ہے، سارے عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دل کے اندر عمل کی قبولیت کے لیے جو بیج کی زمین میں حیثیت ہے وہی دل میں عقیدہ اہل سنت کی حیثیت ہے۔ اگر انسان کے دل کے اندر عقیدہ اہل سنت موجود نہیں ہے، اگر کسی مومن کے، کسی کلمہ گو کے دل کے اندر عقیدہ اہل سنت موجود نہیں ہے، تو پھر یاد رکھنا، پھر وہ لاکھ جتن کرتا رہے، پھر وہ لاکھ محنتیں کرتا رہے، اس کی نمازیں بھی ضائع، اس کے صدقات بھی ضائع، اس کا حج اور زکوٰۃ سب کا سب برباد جائے گا۔ جس طریقے سے کسان کھیتی میں ساری محنت کرنے کے ساتھ ساتھ بیج ڈالتا ہے، الحمدللہ یہاں کوئی بھی ایسا مجھے نظر نہیں آ رہا جس کے دل کے اندر عقیدہ اہل سنت کا بیج موجود نہ ہو، مگر اے کسان جنتی سنی بھائیوں، بیج ڈالنے کے بعد تم سو نہیں جاتے، تم غافل نہیں ہو جاتے، تم بے خبر نہیں ہو جاتے، بیج ڈالنے کے بعد تم اپنی ذمہ داری کو بڑھا دیتے ہو، تم اپنی ڈیوٹی کو بڑھا دیتے ہو، تم اپنی اہمیت کو سمجھنا شروع کر دیتے ہو کہ میری 4 مہینے کی گرمی کی محنت اب بیج ڈالنے کے بعد وہ ساری محنت کا پھل اب لینے کا وقت آ گیا ہے۔ بلا شبہ ہر سنی کے سینے کے اندر عقیدہ اہل سنت موجود ہے، مگر یاد رکھنا جس طریقے سے کھیت میں فصل کے اندر بیج ڈال کر کے آتے گو تو دوائیاں تلاش کرتے گو کہ فلاں دوائی لاؤں تاکہ اس بیج کے اگنے کے اگل بگل کے اندر جو خراب گھاس اگ گئی کہ اس کو کیسے جلاؤں، جو اس بیج کو پروان چڑھائیں، اس کو جلدی سے بڑا کر دے اس پودے کو، وہ دوائی کہاں سے لاؤں، اس بیج کو، اس دانے کو، اس پودے کو خراب کر دینے والے جراثیم کو مارنے والی دوا کہاں سے لاؤں۔ اے عقیدہ اہل سنت کے پہرے دار سنی جنتی بھائیوں، دل کے اندر عقیدہ اہل سنت کا بیج موجود ہے تو سارے جراثیم کو مارنے کے لیے فکر رضا کی دوا ضروری ہے، فکر مجدد الفسانی کی دوا ضروری ہے، فکر امام احمد رضا کی دوا ضروری ہے۔ اس لیے یاد رکھنا ہم سنی ہیں اور سنی ہی پکا سچا جنتی ہے۔ یاد رکھنا یہاں پر میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں قدوۃ الکبریٰ کی، غوث العالم کی، ہمارے سلسلہ اشرفیہ کے بانی اوحد الدین قدوۃ الکبریٰ سرخیل سلسلے چشت اہل بہشت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ کی میرے مخدوم پاک نے لطائف اشرفی میں کیا لکھا ہے۔ یہ سنیت یاد رکھنا یہود کے مقابل میں، مجوس کے مقابل میں، ہنود کے مقابل میں، دنیا میں جتنے بھی باطل دین ہیں ان کے مقابل میں ہماری پہچان اسلام ہے، اور اسلام کے نام پر پائے جانے والے 2 نمبر فرقوں کے درمیان ہماری پہچان اہل سنت و جماعت ہے۔ اب سنو یہ ولیوں کا پیغام، یہ ولیوں کی تعلیمات، یہ تصوف کا جل ترنگ سنو، یہ تصوف کی تعلیمات سنو، یہ سلسلے چشتیہ کے سرخیل شہباز سلسلے چشت اہل بہشت سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لطائف اشرفی کے لطیفہ نمبر 33 کے اندر ایک شعر لکھتے ہیں
امام رومی کا، حضرت آپ کی خصوصی توجہ، امام رومی کا شعر لکھتے ہیں. امام رومی فرماتے ہیں، اور مخدوم پاک نے اس کو لطائف اشرفی کے لطیفہ نمبر 33 میں صفحہ نمبر 219 میں یہ بات لکھی گئی. میں تمہیں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، کوئی ولیوں کی بات کریں اور سنیت کی بات نہ کریں تو انہیں بتانا کہ ولیوں کا یہ پیغام سنیت والا ہے. سنی لفظ بولا کرو، اپنی دعاؤں میں سنی لفظ بولو، اپنے اعلان میں سنی لفظ بولو، ورنہ کہیں ایسا نہ گو کہ جس طریقے سے کلمے سے چلا کہ جو بد عقیدہ ہیں وہ اپنے آپ کو کہنے لگے صحیح اہل سنت و جماعت. بولا کرو کہ اہل سنت و جماعت کون ہے. یہ ہے غوث العالم میر سید اشرف جہانگیر سمنانی. کیا فرماتے مخدوم پاک؟ اللہ اکبر. چه دولت کسے کے از سعادت. توجہ سے سننا. فرماتے چه دولتاں وہ کتنی بڑی نعمت ہیں جو اللہ نے سعادت مندی سے عطا کی ہیں. وہ کون سی دولت؟ بود در مذہب سنت جماعت. کہ کوئی شخص سعادت مندی سے اگر سنی ہے تو مخدوم پاک کہتے ہیں یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، یہ دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. یہ سنی علماء اگر آپ کے سامنے عقائد بیان کر کے آپ کی سنیت کو بچانا چاہتے ہیں تو یاد رکھنا انہیں کوئی ہار پہنانے کے لیے نہیں آنے والا. ان کے لیے دشمنیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ان کے لیے رزق بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود تم کھیت میں بیج ڈال کر اس کی نگرانی کرتے ہو. ان علماء کو نبی نے عقیدہ اہل سنت کی نگرانی پر لگایا ہے، انہیں وارث بنایا ہے حضور نے، اور یہ وراثت علم نبوت کی وراثت ہے. اب غوث العالم کیا فرماتے ہیں؟ بود در مذہب سنت جماعت. مخدوم پاک کہتے دنیا کے اندر اگر کسی کو خوش نصیبی سے سنی ہونا نصیب ہو گیا ہے تو مخدوم پاک فرماتے یہ اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. اور مخدوم پاک نے آگے کیا لکھا؟ مراتب نیست والا زی شعارس، مناسب نیست والا زی دسارس. اے سنیو، مخدوم پاک جیسا سلسلے چشت اہل بہشت کا شہباز. سرکار غریب نواز نے کہا کہ میرے سلسلے میں ایک شہباز آئے گا. شہباز وہ پرندہ جو اڑتا سب سے اونچا ہے اور وہاں رہ کر کے بھی سب سے تیز زمین پر دیکھتا ہے. وہ غوث العالم فرماتے مناسب نیست والا زی شعارس، مناسب نیست والا زی دسارس. مخدوم پاک فرماتے ہیں سنی ہونے سے بڑا مرتبہ اور منصب ہی زمین پر کوئی نہیں. اپنا منصب جانو، اپنا مرتبہ جانو. اور یہ بات کسی عالم کی، متقی کی، کسی بڑے مفسر، محدث، مفتی، قاضی کی نہیں ہو رہی کہ عام سنی مسلمان بھی اگر اپنا عقیدہ سلامت رکھتا ہے تو رب نے اس زمین کا سب سے بڑا مرتبہ اس حیثیت سے اسے بھی عطا فرمایا ہے. اب آگے مخدوم پاک بات آدھی ادھوری تو ہمارے بزرگوں نے کی ہی نہیں کہ آدھی کریں آدھی گوں کر جائیں، آدھی کریں آدھی ہضم کر جائیں. مخدوم پاک فرماتے ہاں سب سے بڑا منصب سنیت ہے، سب سے بڑا مرتبہ سنیت ہے، جسے مل گیا وہ خوش نصیب ہیں. لیکن مخدوم پاک فرماتے بسے بے دولت و ہنجار باشد کہ سرے منہ از رہش سیار باشد. مخدوم پاک کہتے ہیں اس دنیا کا سب سے بڑا محروم شخص وہ ہے جو اس عقیدہ اہل سنت سے بال برابر بھی ہٹ جائے. سرے منہ از رہش سیار باشد. اس سنیت کی راہ سے جو بال برابر بھی ہٹے گا، مخدوم پاک فرماتے ہیں وہ اس دنیا کا سب سے بڑا محروم انسان ہے، سب سے زیادہ دھتکارا ہوا انسان ہے. تو اب آپ دیکھیں
اے بیج کو سنبھال سنبھال کر رکھنے والوں، بیج زمین پر ڈالنے سے پہلے زمین کو صاف کرنے والوں، بیج زمین میں ڈال کر کے اس کی نگرانی کرنے والوں، رب نے اگر خوش نصیبی سے سنی بیج تمہارے دل میں رکھ دیا ہے تو یہ اس زمین کی سب سے بڑی نعمت رب نے تمہیں عطا کر دی ہے۔ اب اس کی حفاظت کرنا ہماری تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس سلسلے کے اندر یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، الدر المنصور فی التفسیر الماسور، امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی تفسیر۔ کون ہے سیوطی؟ اگر کسی کو جیتے جاگتے دربار رسالت کی حاضری ہو جائے، گنبد خضرا دیکھ لے، وہ سعادت مند ہیں۔ کسی کو خواب میں حضور کا جلوہ نظر آ جائے تو وہ تو بڑا قسمت والا ہے۔ یہ وہ بزرگ ہیں جنہیں ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 10 20 30 40 مرتبہ نہیں، یہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے کھلی آنکھوں سے 72 مرتبہ اللہ کے رسول کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ یہ وہ امام جلال الدین سیوطی، یہ آج کل کے عالم نے کی۔ میں نے ایک صوفی کی مثال پیش کر دی، ایک ولی سلسلے چشت کے سرخیل شہباز کی مثال پیش کر دی۔ اب میں اہل علم کی مثال پیش کر رہا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کتاب ہے، اس کی 3ری جلد ہے، صفحہ نمبر 111 ہے۔ اس پر امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر کی ہے اور تفسیر میں حدیث ذکر کی۔ سنی ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ قرآن کہتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے روشن اور چمکدار ہوں گے اور قیامت کے دن کچھ چہرے مرجھائے ہوئے، غمگین، تاریک، ظلمات بعضها فوق بعض، بالکل اندھیر نگری ہوں گے ان کے چہرے۔ یہ کون لوگ ہوں گے جن کے چہرے روشن ہوں گے؟ وہ کون لوگ ہوں گے جن کے چہرے سیاہ اور کالے ہوں گے؟ یہ تفسیر ہے۔ فرماتے گئے اس کے اندر کہ امام ابو نصر نے الابانہ میں بھی اس حدیث کو لکھا، خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں بھی اس کو لکھا، امام لالکائی نے السنہ میں بھی اس کو لکھا۔ کیا ہے یہ حدیث؟ حضرت عبداللہ ابن عباس اہل بیت کے فرد ہیں، فرماتے گئے یہ قیامت کے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے۔ یہ کن کے چہرے سفید ہوں گے؟ فرماتے ہیں تب یدو وجوہ اہل سنت والجماعہ، قیامت کے دن سنیوں کے چہرے روشن اور چمکدار ہوں گے، نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ سنیوں کے چہرے، عقیدے کی چمک، عقیدے کی نورانیت، عقیدے کی جل ترنگ، عقیدے کی روحانیت۔ آج اگر کوئی کسی خطے کا ہے، کسی خطے کا ہے، کسی کا رنگ کیا کہ تو کیا ہے، لیکن یاد رکھنا جس نے عقیدہ اہل سنت پر پہرا دیا ہوگا، جس نے اپنے دل کی زمین کے اوپر عقیدہ اہل سنت کے بیج کو سنبھال کر رکھا ہوگا، قیامت کے دن یہ عقیدہ اس کے چہرے کو پرنور بنا دے گا، اس کے چہرے کو روشن اور منور کر دے گا، اس کے چہرے کے اندر روشنی آ جائے گی۔ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ أَهْلِ الْبِدْعِ وَالْأَهْوَاءِ۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں بد مذہب، بد عقیدہ، فرماتے ہیں بد عقیدوں کے چہرے قیامت کے دن تاریک اور اندھیر نگری ہوں گے۔ تم کتنے خوش نصیب ہو سنیوں، رب نے تمہیں سعادت مندی سے کتنی بڑی نعمت عطا کی ہے۔ یہ ہے سنیت جو یہاں بھی روشن ہے، قیامت کے دن بھی روشن ہوگی۔ اور یہ پیغام سنیت کا کہاں سے چلا؟ غور سے سننا۔ الکامل کے اندر امام حسین رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ کربلا کی سرزمین کے اوپر یزیدیوں کے سامنے کھڑے ہیں اور یزیدیوں کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے
امام حسین نے کیا پیش کیا تھا؟ اے سنیوں، دل کی تختی پر امام حسین کے اس خطبے کو لکھ لو، زندگیوں کے اندر جب تک جیو گے زندگی مشکبار رہے گی، اور یہ لفظ یاد کر کے قبر میں گئے تو قبر بھی روشن ہو جائے گی۔ کیا فرمایا امام حسین نے؟ سامنے کلمہ پڑھنے والے، سامنے بھی ڈاڑیاں رکھنے والے، سامنے بھی اسلامی چہرے مہرے کے اندر کلمہ دونوں طرف پڑھا جاتا، اذانیں دونوں طرف ہو رہی تھی، لیکن اس وقت امام حسین رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ نے کون سا خطبہ پڑھا، کیا بات کی؟ جو حق کا معیار، یہ کوئی دہگامی فلسفہ نہیں، یہ کربلائی مشن ہے، یہ کربلائی پیغام ہے، یہ کربلائی عظمتوں کا تسلسل ہے۔ امام حسین نے سارے یزیدیوں کے سامنے برملا کھڑے ہو کر کے یہ کہا تھا، اے یزیدیوں، تمہیں یاد ہونے کو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میرے نانا جان نے مجھ حسین کو اور میرے بھائی جان حسن مجتبیٰ کو کیا کہا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لی ولی اخی انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ۔ امام حسین نے کربلا کی دھرتی پر یہ اعلان کیا، اے یزیدیوں، تمہیں نہیں پتا تو پتا لگا لو، تم نہیں جانتے تو جان لو، میرے نانا جان نے میرے بارے میں اور میرے بھائی حسن کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار بھی ہو اور تم دونوں سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو۔ آج جنہیں بڑی دیر کے بعد صحیح اہل سنت سمجھ میں آ رہا ہے، میں انہیں کہہ رہا ہوں کربلا سے اپنا کوئی سلسلہ جوڑ کے دکھاؤ، کربلا سے اپنا کوئی رابطہ جوڑ کر کے دکھاؤ۔ تمہارے مولوی نظر محمد قاسمی نے تو اپنی کتاب اظہار حق میں یہاں تک لکھا کہ ہمارے علماء دیوبند تو ہمیشہ یزید کو امیر المؤمنین، متقی اور رحمت اللہ تعالی علیہ مانتے آئے ہیں۔ کس منہ سے اہل سنت ہونے کی بات کر رہے ہو؟ اور میں سنیوں تمہیں بھی بتا رہا ہوں، میں حضرت قبلہ صاحب کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ آج اگر کوئی کمپنی ہو اور اس کمپنی کا کوئی ٹریڈ غلط استعمال کریں تو کیا وہ کرنے دے گا؟ ابھی میں سیمنٹ کے لیے گیا تھا، آج حافظ مشتاق صاحب میرے ساتھ تھے، تو وہ سیمنٹ والے نے ہمیں آدھے گھنٹے تک بات سمجھائی کہ فلاں کمپنی 6 مہینے تک بند رہی، بس یہ کہ اس کا ٹریڈ مارک کا کسی اور نے استعمال کر لیا تو اس نے کیس لڑا، اور لڑنے کے بعد پابندی لگائی کہ اس ٹریڈ اور اس نام سے کوئی اور کمپنی سیمنٹ شائع نہیں کرے گی۔ یہ دنیا داری ہے کہ جہاں لوگ اپنا ٹریڈ استعمال نہیں کرنے دیتے۔ سنیوں، تم وہ سنیت کا سچا بیج رکھتے ہو جو مدینے سے کربلا اور بغداد اور اجمیر سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے۔ ہم یہ استعمال کسی کو کرنے نہیں دیں گے، اور اگر کوئی آئے گا تو ہم میدان میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم بھاگنے والے نہیں، دلائل کی صورت میں بات کرنے والے ہیں۔ ہم امام احمد رضا کے غلام ہیں، ہم مجدد الفسانی کی فکری اولاد ہیں، ہمارے پاس دلائل موجود ہے۔ اور کیا ادب ہے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا ادب ہے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ رسالت، علماء اہل سنت، عقائد اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دوستان محترم، غور کرنا، سنی ہونے کی شان کیا ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں کتاب جامع المزمرات، اس کے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں، المؤمن اذا احب السنت والجماعہ، کہ جب کوئی شخص سنیت کو پسند کرتا ہے، دھیان ہے ادھر میرا، سنیوں
تمہارے بیج کی حفاظت کی بات کر رہا ہوں. ہم نے تو بڑے خطرے مول رکھے ہیں اور ہم نے تمہارے بیج کی حفاظت کے لیے، تم تو اپنے کھیت میں رکھے ہوئے بیج کی حفاظت کرتے ہو. ہماری ڈیوٹی ہمارے نبی نے لگائی ہے. اگرچہ ہم بہت گنہگار ہیں مگر ہمارا رشتہ کسی بھی حیثیت سے وارث نبی ہونے سے جڑ گیا ہے. اللہ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے. ہمیں تمہارے سب سے قیمتی بیج کی حفاظت کی ضرورت ہے، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. حضرت مولا علی فرماتے ہیں المؤمن اذا احب السنت والجماعہ، جب کوئی شخص، جب مومن سنیت کو پسند کرتا ہے، سنیت کی بات کرتا ہے. میں نے ایک شخص سے کہا کہ تم دعا کرتے ہو تو دعا میں بھی تمہارے کبھی میں نے سنی لفظ نہیں سنا. تم اعلان کرتے ہو، تمہارے اعلان میں بھی کبھی سنی لفظ نہیں سنا. تم تقریر بھی کرتے ہو تو کبھی تمہاری تقریر میں بھی سنی لفظ نہیں سنا. انہوں نے مجھے سامنے سے جواب دیا کہ یہ تو دیوبندی بھی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں. میں نے کہا آپ انہیں سنی مانتے ہیں؟ اگر آپ انہیں سنی مانتے ہیں تو پہلے میں مناظرہ آپ سے کروں گا اور پھر ان سے ہماری بات ہوگی. سنی لفظ کتنا ضروری ہے، سنیت کو پسند کرو. مولا علی کہتے ہیں اذا احب السنت والجماعہ، جب کوئی مومن سنیت کو پسند کرتا ہے تو آگے مرتبہ کیا ملتا ہے؟ استجاب اللہ دعاءہ، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. آگے کیا مرتبہ ملتا ہے؟ وَقَضَى حَوَائِجَكُ، جب کوئی سنیت کو پسند کرتا ہے تو اللہ اس کی حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے. وَغَفَرَ لَهُ الذُّنُوبَ، جب کوئی سنیت کو پسند کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وَكَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ، اور دوسری جگہ ہے وَبَرَاءَةً مِّنَ النِّفَاقِ، جب مومن سنیت کو پسند کرتا ہے اللہ اس کو منافق ہونے سے پاک کر دیتا ہے. اللہ رب العزت اس کو نار سے، نفاق سے بری کر دیتا ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر کیا فرماتے، سننا دھیان سے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، اور یہ سرکار کا فرمان ہے، من کان علی السنت والجماعہ. اب یہاں غور سے سننا، دھیان سے سننا. فرماتے ہیں حضور امیر محترم تشریف لا چکے ہیں، آپ حضرات کھڑے ہو جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ. اللہم صلی علی سیدنا صلاۃ و سلام نبی کے یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دوستان محترم، میں جو بات عرض کر رہا تھا، حضور امیر سنی دعوت اسلامی تشریف لا چکے ہیں. بس چند منٹوں میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. سنیت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من کان علی السنت والجماعہ، کہ جو سنیت پر ڈٹ کر قائم رہا، عقائد و عمل میں مضبوط رہا، کتب اللہ لہ بکل خطوۃ یخطوها 10 حسنات. اب ایسا سنی مسجد جاتے وقت اس کی الگ نیکیاں ہیں، حج پر جاتے ہوئے اس کی الگ نیکیاں ہیں، کسی عبادت کی نیت سے نکلا تو اس کی الگ نیکیاں ہیں. لیکن بس ایسے ہی اگر وہ عقائد اور معمولات پر جمع ہوا ہے تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کو ہر قدم پر 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. وَرَفَعَ لَهُ 10 درجات، اور اللہ تبارک و تعالی ہر قدم پر اس کے 10 درجوں کو بلند فرماتا ہے. ہمارے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا مَتَى يَعْلَمُ الرَّجُلُ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، حضور یہ بندے کو کیسے پتا چلے کہ وہ سنی ہے یا نہیں؟ دیکھو صحابہ نے پوچھا اور ہمیں دوائی مل گئی.
صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیسے پتا چلے؟ وہ سنیت کے ہر قدم پر 10 نے کیا، وہ سنیت کے ہر قدم پر 10 درجات بلند ہو، وہ کیسے پتا چلے بندے کو کہ وہ سنی ہے یا نہیں؟ اس کی کئی علامتیں ذکر کی ہیں، اب وقت نہیں ہے کہ میں ان سب علامتوں پر بات کروں، لیکن ایک علامت جس کی آج ضرورت ہے آج کے دور میں، فرماتے ہیں وَلَا يَذْكُرُ أَحَدًا مِّنَ الصَّحَابَةِ بِسُوءٍ، کہ سنی کون ہے کب پتا چلے گا؟ جب وہ کسی بھی صحابی کے بارے میں بری بات نہ کرے، کسی بھی صحابی کے بارے میں۔ آج حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لوگ ترچھی زبان پر طعنا کرتے ہیں۔ 20 سال تک جنہوں نے کفر کو ہلا کر رکھ دیا، کہاں کہاں تک اسلام کی سرحدیں پھیلا دی، اور امام اہل سنت فرماتے ہیں ہم معاویہ کو کیوں نہ مانیں جبکہ شہزادہ رسول امام حسن مجتبی نے ان سے صلح فرمائی، اپنی خلافت انہیں عطا کر دی۔ غور کیجئے اس بات پر، سنی ہر قدم پر 10 نے کیا، 10 درجات بلند، کب پتا چلے گا کہ سنی ہے؟ فرماتے وہ کسی بھی صحابی کا تذکرہ برائی کے ساتھ نہ کریں، وَلَا يَذْكُرُ وَاحِدًا مِّنْهُمْ بِمَنْقَصَةٍ، کسی ایک صحابی کا بھی ذکر کبھی برائی سے نہ کریں۔ یہ ہے سنی ہونا۔ اس پر اور بھی کئی سارے حوالہ جات موجود ہیں۔ دوستان محترم، باتیں بہت طویل ہیں، وقت بھی کافی ہو چکا ہے، اس لیے بس یہ بات سمجھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخدوم پاک کے فرمان کے مطابق خوش قسمت شخص کو سنیت کا بیج عطا کر دیا ہے۔ اب اس بیج کو سنبھالنا، زمین میں رکھے ہوئے بیج کو کون سی دوائی دینی پڑے گی، کون سی دوائی لگائیں کہ اگل بگل میں جو گھاس اگ کر کے اس کو اگنے نہیں دیتی، یہ ہمیں پتا ہے۔ یہ بیج بڑا قیمتی ہے۔ ہم سے پہلے بھی لوگ دنیا میں آئے چلے گئے، آج ہم بھی ہیں، کل ہم بھی نہیں رہیں گے۔ یہ دنیا ہمیشگی کا گھر نہیں ہے۔ مومن کا ایمان جنت پر ہے، مومن جنت کی دائمی زندگی کو پسند کرتا ہے۔ آزمائشیں جس کے پاس کچھ ہوتا ہے اسی کے اوپر آتی ہیں۔ اس لیے سنی جنتی بھائیوں، اہل سنت کے عقیدے کا بیج ہمارے سینوں میں موجود ہے، اس کی حفاظت کی سخت ضرورت ہے۔ اس کے لیے تعلیمات رضا، فکر مجدد الف ثانی امام ربانی کی سخت ضرورت ہے۔ اس لیے اس نعمت کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اس سلسلے میں ایک دو بات اور بھی میرے سامنے ہے جو میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت ایوب سختیانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین کے امام ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ کوئی بندہ، لوگ کہتے ہیں نا لکی ہے، بڑا خوش نصیب ہے یار، تو اب ابو ایوب سختیانی کہتے ہیں کہ تمہیں پتا ہے کہ کوئی شخص خوش نصیب ہے، اس کا تمہیں پتا کیسے چلے گا؟ ابو ایوب سختیانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان من سعادت الحدث والاعجمی ان یوفقہم اللہ تعالی لعالم من اہل السنہ۔ فرماتے ہیں خوش نصیب لکی انسان دیکھنا ہو تو اسے دیکھو جس شخص کو اللہ نے سنی عالم کی سنگت عطا کر دی ہے۔ سنی عالم، عقیدے عمل کا پختہ شخص، اگر وہ اس کو اللہ رب العزت نے کسی کو اس کی سنگت عطا کر دی ہے تو وہ خوش نصیب شخص ہے۔ اور اب یہ حدیث پاک جو میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، اس پر بھی ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر الی الرجل من اہل السنہ عبادت، سنی شخص کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اس کے پاس سب سے بڑی قیمتی نعمت ہے، اس لیے سنی کو دیکھنا۔ یدعو الی السنہ وینہی عن البدع، وہ سنی جو سنت کی دعوت دیتا ہے،
وہ سنی جو گمراہیت سے روکتا ہے، وہ سنی جو بدعقیدگی سے بچاتا ہے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں ایسے سنی کو دیکھنا بھی خدا کی عبادت ہے۔ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ قیمتی نعمت عطا کی ہے۔ اب اس کی حفاظت کرنا ہر مرد عورت، ہر پیر و جوان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں اس قیمتی نعمت کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، کہو نا سبحان اللہ، اور بلند آواز سے۔ ماشاءاللہ، سنیت پر ہم نے ایک بہترین خطاب سنا۔ یہ اتنا پاکیزہ درخت ہے کہ اس درخت کے بارے میں اللہ خود ارشاد فرماتا ہے تو اتی اکلھا کل حین باذن ربھا۔ کوئی درخت سال میں ایک مرتبہ پھل دیتا ہوگا، کوئی 2 مرتبہ دیتا ہوگا، لیکن یہ سنی درخت اتنا بہترین درخت ہے کہ وہ ہر لمحہ تمہیں پاکیزہ پھل عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اپنے سنیت کو بیدار رکھو، اپنے عقائد کی حفاظت کرو۔ جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے۔ گر جاگ گیا یہ سنی تو ہر طاقت پہ باری ہے۔ اس لیے سنی لفظ اپنے اندر استعمال کرو، سنیت کو پروموٹ کرو۔ انشاءاللہ اگر ہم نے اپنے عقائد کی حفاظت کی تو ہم یہاں بھی کامیاب ہوں گے، وہاں بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمارا عقائد کی حفاظت فرمائے۔ بھائی، یہ مختصر انداز میں ایک بہترین ثناخواں کو میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ حافظ و قاری غلام یاسین صاحب قبلہ تشریف لائے اور بہترین انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم